ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں زندگی بہت سمپل تھی، نہ شور نہ بھیڑ، صرف مٹی کی خوشبو اور شانت راتیں۔ اسی گاؤں میں نصیرن بی بی اپنے جوان بیٹا خالد کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا شوہر بہت سال پہلے گزر چکا تھا اور اس دن کے بعد اس کی دنیا صرف خالد بن گیا تھا۔ خالد محنت کرنے والا لڑکا تھا، صبح جلدی اٹھتا، کام پر جاتا اور شام کو تھکا ہارا گھر واپس آتا۔ لیکن اس کا سب سے بڑا سکون اس کی ماں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ گھر میں کوئی ہے جو اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ نصیرن بی بی اپنے بیٹا کا بہت خیال رکھتی تھی، اس کے لیے کھانا بناتی، اس کی تھکان دور کرتی اور ہر وقت اس کی خوشی کی دعا کرتی۔ ان دونوں کی زندگی سمپل تھی لیکن سکون سے بھری ہوئی تھی۔ لیکن وقت دھیرے دھیرے بدلنے لگا۔ خالد اب موبائل میں زیادہ وقت گزارنے لگا تھا، پہلے صرف وقت گزارنے کے لیے، پھر عادت بن گئی۔ رات کو دیر تک فون یوز کرتا اور دن میں بھی اسی میں بزی رہتا۔ ماں نے نوٹس کیا لیکن چپ رہی، سوچا شاید جوانی کا دور ہے۔ ایک دن خالد کی ملاقات سوشل میڈیا پر ایک لڑکی سے ہوئی جس کا نام سائرہ تھا۔ اس کی باتیں میٹھی تھی، ہر لفظ میں اپنا پن تھا۔ خالد دھیرے دھیرے اس سے ایموشنلی اٹیچ ہونے لگا۔ وہ اس سے روز بات کرتا، رات رات بھر میسیجز ہوتے۔ اب اس کا دل اسی ورچوئل دنیا میں الجھ گیا تھا۔ نصیرن بی بی کو محسوس ہوا کہ اس کا بیٹا بدل رہا ہے، لیکن وہ صرف دعا کرتی رہی کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ پھر ایک دن خالد نے کہا، امی مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ ماں چپ ہو گئی، پھر دھیرے سے بولی، بیٹا انسان کو پہلے پہچان لینا چاہیے۔ لیکن خالد نے جواب دیا، امی میں اسی سے شادی کروں گا۔ یہ سن کر ماں کا دل بھر گیا، لیکن وہ چپ رہی۔ کچھ عرصے بعد خالد نے سائرہ سے شادی کر لی، بنا زیادہ رسم و رواج، صرف اپنی مرضی سے۔ جب وہ سائرہ کو گھر لایا تو نصیرن بی بی نے اسے پہلی دفعہ دیکھا۔ وہ کانفیڈنٹ تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ نرمی نہیں تھی جو ایک گھر بسانے والی عورت میں ہوتی ہے۔ خالد نے کہا، امی یہ میری بیوی ہے۔ ماں نے صرف سر ہلا دیا۔ شروع کے دن ٹھیک گزرے، لیکن دھیرے دھیرے سائرہ کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ زیادہ تر فون میں بزی رہتی، کبھی کبھی چھپ کر کسی سے بات کرتی۔ نصیرن بی بی نے محسوس کیا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ چپ رہی۔ ایک دن اس نے پوچھا، بیٹا تم کس سے بات کرتی ہو؟ سائرہ نے ٹھنڈی مسکراہٹ سے کہا، امی یہ میری پرسنل لائف ہے۔ یہ جواب ماں کی دل پر لگا۔ جب خالد گھر آتا، سائرہ اس سے شکایت کرتی، تمہاری ماں مجھے پسند نہیں کرتی۔ خالد کنفیوز ہو جاتا۔ دھیرے دھیرے خالد ماں سے دور ہوتا گیا۔ وہ ہر بات میں بیوی کا سائیڈ لیتا۔ نصیرن بی بی اب زیادہ چپ رہتی تھی، اس کا دل اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ پھر ایک دن سائرہ نے کہا، مجھے لگتا ہے میں یہاں سیف نہیں ہوں جب تک تمہاری ماں یہاں ہے۔ یہ بات خالد کے ذہن میں گھر کر گئی۔ اب گھر میں ہر دن ٹینشن ہونے لگی تھی۔ اب خالد کا ذہن پوری طرح الجھ چکا تھا، ایک طرف ماں، دوسری طرف بیوی۔ سائرہ ہر روز نئی شکایتیں کرتی، وہ مجھے اگنور کرتی ہیں، وہ مجھے ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ خالد ہر بار ڈسٹرب ہوتا۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے سخت لہجے میں کہا، امی آپ سائرہ کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی۔ ماں نے نرمی سے جواب دیا، بیٹا میں صرف سچ کہہ رہی ہوں۔ لیکن خالد نے بات نہیں سنی۔ گھر میں دوریاں بڑھ گئیں، سائرہ اور زیادہ کنٹرولنگ ہو گئی۔ وہ خالد کو ماں کے خلاف بھڑکاتی رہتی۔ پھر ایک دن سائرہ نے کہا، میں پریگننٹ ہوں۔ یہ سن کر گھر میں خوشی آ گئی۔ خالد بہت خوش ہوا۔ نصیرن بی بی کی آنکھوں میں بھی امید آ گئی، شاید اب سب ٹھیک ہو جائے۔ لیکن وقت نے کچھ اور لکھا تھا۔ سائرہ کا رویہ اور زیادہ سینسٹیو ہو گیا، ہر بات پر ناراض ہوتی اور ہر ناراضگی کا الزام ماں پر آتا۔ خالد اب مینٹلی تھک چکا تھا۔ ایک رات اس نے ماں سے غصے میں کہا، بس امی مجھے روز روز یہ مت سناؤ۔ یہ الفاظ ماں کے دل کو توڑ گئے۔ اس رات گھر میں خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی تھی۔ کچھ مہینوں بعد سائرہ نے ایک بیٹا جنم دیا۔ گھر میں خوشی تو تھی، لیکن فیک۔ نصیرن بی بی نے اپنے پوتے کو گود میں لیا اور سوچا شاید اب سب ٹھیک ہو جائے، لیکن غلط۔
सायरा का रवैया और ज्यादा कोल्ड हो गया। वो बच्चे की भी परवाह कम करती। खालिद अब बहुत स्ट्रेस्ड रहने लगा था। एक दिन वो काम पर गया लेकिन वापस नहीं आया। रात को खबर आई, खालिद का एक्सीडेंट हो गया है। माँ टूट गई। वो अपने बेटा के जिस्म के पास रोती रही। सायरा वहां थी लेकिन उसके आंसू सिर्फ दिखावा लग रहे थे। खालिद के बाद घर खत्म हो गया। सायरा ने धीरे धीरे सब कुछ बेच दिया और किसी और के साथ चली गई। नसीरन बीबी अब बिल्कुल अकेली रह गई थी, सिर्फ पोते के साथ। वो कब्रिस्तान गईं और रोती रहीं। मैंने तुझे वॉर्न किया था बेटा। एक दिन एक उस्ताद ने नसीरन बीबी को देखा और उसे अपने घर ले गया। उसकी बीवी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। वहां उसे इज्जत और सहारा मिला। बच्चा धीरे धीरे बढ़ता गया और उसका नाम अली रखा गया। वो बहुत इंटेलिजेंट और शरीफ लड़का बना। उस्ताद उसे अपने बेटा जैसा पढ़ाता। नसीरन बीबी उसकी दुनिया बन गई। सालों बाद अली को सच बताया गया कि उसका असल बाप खालिद था। वो चुप हो गया। फिर उसने कहा, फिर मेरा असल घर कौन सा है? माँ ने कहा, जहां तुम्हें मोहब्बत मिले। कुछ अरसे बाद नसीरन बीबी बहुत कमजोर हो गईं और दुनिया से चली गईं। अली रो दिया, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उस्ताद और उसकी बीवी ने उसे संभाला और अली ने सीखा, गलत फैसले सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरी जनरेशन बदल देते हैं।